حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، خدا متعال کا بے پناہ شکر ان نعمتوں پر جو خدا متعال نے ہمیں دی ہیں اور ہم سمجھ سکیں، اور ان نعمتوں پر بھی خدا کا شکر جو اس نے ہمیں دیں اور ہم نہیں سمجھ سکے۔ خدا متعال کا شکر ان مشکلات پر کہ جو ہماری گناہوں کی غلطی سے آنی تھی اور خدا متعال نے مغفرت میں شامل فرمائی، انہیں نہیں بھیجا ہمارے اوپر، اور ان مشکلات پر بھی خدا کا شکر جو اس نے ہماری گناہوں کی وجہ سے ہم پر بھیجیں تاکہ ہمارے گناہوں کا اثر ختم ہو جائے اور انشاءاللہ آخرت میں پاکیزگی نصیب ہو جائے۔ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو شکر بجا لانے کے لیے بالاخص عزاداری سید الشہداء کی نعمت جو خدا متعال نے ہمیں دی، اس کا شکر بجا لانے کے لیے، اور امام وقت کی حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا متعال نے پوری کائنات کو اپنی حکمت کے دائرے میں رکھا ہے، یعنی جو کچھ بھی خدا متعال انجام دیتا ہے وہ کسی مصلحت کے تحت ہوتا ہے، کسی مقصد کے تحت انجام دیتا ہے، اور یہ بھی خدا متعال کے نظام کا حصہ ہے کہ اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، چونکہ دنیا کی اور تصور میں لانے کی ساری صفتیں اس کے اندر موجود ہیں، سارے کمالات اس کے اندر موجود ہیں، تو کیسے کوئی اس کو کچھ دے سکتا ہے؟ اور دے گا کون؟ جو اسی کی مخلوق ہوگی۔ تو ثابت ہے کہ خدا متعال کی طرف کچھ نہیں پلٹے گا، یعنی کہ خدا میں کسی چیز کا اضافہ ہو جائے، نعوذ باللہ تعالی، بلکہ جو کچھ کائنات کے اندر ہے وہ صرف اور صرف مخلوق کی خاطر ہے۔ تو جو بھی نظام بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، عظیم الشان نظام خلقت، جس کو اگر صرف میٹیریل سسٹم کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ملینز آف لائٹ ایئرز تک کائنات موجود ہے، ملینز اینڈ بلینز آف لائٹ ایئرز تک کائنات موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لائٹ
کئی کروڑوں سال ٹریولنگ کرے تب بھی کائنات ہے. یہ خدا کی میٹیریل کائنات ہے. یہ سب کچھ جو نظام بنا ہوا ہے یہ کس کے لیے بنا ہوا ہے؟ یہ مخلوقات کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے. اور اس مخلوق کے نظام میں اتنی حکمت ہے کہ اس کا ایک پتا بھی فضول نہیں ہے، اس کا کوئی عمل فضول نہیں ہے. اگر کسی کو اس پہ یقین ہو جائے تو پھر اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے، اگر میری زندگی میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو مجھے پسند نہیں آ رہی تو اللہ پہ اعتراض کروں یا نہ کروں؟ وہ خدا جس نے اربوں مخلوق کا نظام پرفیکشن کے اوپر بنایا ہے، اگر میری زندگی کے اندر کوئی ایسی چیز آتی ہے جو مجھے پسند نہیں آتی تو خدا پہ اعتماد کروں یا نہ کروں؟ خود بخود انسان کی عقل کہتی ہے کہ بھائی جس خدا نے اربوں مخلوق کو پالا ہوا ہے، ان کی بھلائی کو سوچتا ہے، الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وہ جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور اس کے بعد اس کو ہدایت دے دی، اس کو نعمتوں سے نواز دیا، وہ خدا تمہیں نعمتوں سے کیوں محروم کرے گا؟ سب سے پہلی بات انسان کو اپنے آپ سے یہی پوچھنی چاہیے. اگر کوئی سختی آتی ہے، اگر کوئی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھے وہ یہ کہ اگر خدا اربوں مخلوقات کو نوازتا ہے تو کیا مجھے اس کو نوازنے میں مشکل ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، نہیں، نوازنے میں مشکل نہیں ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ کیا میرے ساتھ ظلم کرے گا؟ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کیوں ظلم کرے گا؟ ظلم وہ کرتا ہے جو مجبور ہوتا ہے، ظلم وہ کرتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے، ظلم وہ کرتا ہے جو جاہل ہوتا ہے، جس کو خبر نہیں ہوتی. خدا تعالیٰ کی کسی صفت میں کوئی کمی نہیں ہے کہ خدا ظلم کرے. اگر ایسا ہے تو صرف اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا پڑتا ہے، وہ یہ کہ شاید مجھے یہ چیز پسند نہ آ رہی ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ اس میں میری کوئی بہتری ہو، اس میں میری کوئی بھلائی ہو؟ اور یہ وہ پرسپیکٹو ہے جو صرف خدا کو ماننے کے نتیجے میں میسر ہوگا. میں دونوں کا فرق آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، اگر کوئی شخص خدا کو نہ مانتا ہو، اور نہ ماننے میں وہ بھی شامل ہیں جو زبان سے کہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ ہم نہیں مانتے، اور وہ بھی شامل ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لیکن دل کے اندر خدا نہیں ہے، دل کے اندر خدا پہ اطمینان نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص خدا کو نہ مانتا ہو اور اس کے سامنے کوئی ایسی مشکل آئے تو خود بخود اس کا ذہن کہے گا دوسروں کو نہیں آئی اور تم کو یہ مشکل آ گئی. دوسرے تو سب آسانی سے زندگی گزار لیں، اور وہ اپنے آپ کو کوس بھی سکتا ہے. وہ کہے گا میں کیا بدبخت انسان ہو گیا، اور کیا بدبختی میرے اوپر آ گئی، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ پیچھے خدا پہ تصور ہی نہیں ہے، خدا پہ اعتماد ہی نہیں ہے. لیکن اگر کسی کا خدا پہ واقعاً یقین ہو، میں واقعاً یقین انہی دو کیٹیگریز کی خاطر عرض کر رہا ہوں، نہ صرف زبان کا یقین، واقعاً یقین. اگر واقعاً خدا متعال کو مانتا ہو تو جیسے ہی اس کے ساتھ زندگی میں کوئی چیز پیش آئے گی اپنے آپ سے ایک سوال کرے، وہی جو میں نے ابھی عرض کی، وہی کہ کیا خدا متعال نعوذ باللہ تعالیٰ بے خبری میں کرے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ میرے پر ظلم کرے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ بخل کرے گا میرے ساتھ؟ نہیں، کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. خدا کی ساری صفتیں اچھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے اس میں بھی میرے لیے کوئی بھلائی ہے، اس میں بھی میرے لیے کوئی اچھائی ہے. اور یہ اولیاء اللہ، انبیاء کرام، ائمہ اطہار کا وسیلہ ہے، طریقہ کار ہے. وہ یہ کہ جب بھی خدا متعال کی طرف سے کوئی حکمت آئی، کوئی مشکل آئی، انہوں نے دیکھا اس میں خدا کی حکمت ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ تو کائنات کے نظام کو سمجھنے والے ہیں. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان کے یقین میں اضافہ نہ ہو اگر پردے اٹھ جائیں. درود بھیجے گا نبی اور اولاد نبی کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو وہ تو اہل یقین ہے، عین الیقین ان کے پاس ہے. لیکن جس کے پاس عین الیقین نہ ہو، کم سے کم خدا پر ایمان تو ہے. خدا پہ ایمان کے سائے میں سوچے کہ بھئی یہ جو خدا متعال میرے ساتھ کر رہا ہے، اس میں کوئی خدا کی مصلحت، اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت ہے میرے لیے؟ نہیں ہے. اچھا فرض کر لیتے ہیں انسان کا دماغ کہ نہیں کوئی مصلحت نہیں ہے، فرض کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر انسان کا دماغ کہ بھئی مجھے تو مصلحت سمجھ میں نہیں آتی،
تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، صرف اتنا بتا دو کیا خدا ظلم کرے گا؟ اگر اتنی سی بھی، وہ کہتے ہیں کہ نوک چبھنے کی تکلیف بھی اگر خدا دے گا نا، اس پر بھی اجر دے گا، اس پر بھی اجر دے گا۔ تو خدا اگر تمہیں کوئی تکلیف دے گا، کسی چیز سے محروم کرے گا، تو کیا ظلم کرے گا؟ ابھی چند دن پہلے بڑا عجیب ایک واقعہ ہوا، اور مجھے کچھ لوگوں سے ملنے کا موقع ملا جو زندگی کی سختیوں کو جھیل رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت، بہت مفید تجربہ تھا میری زندگی کے لیے۔ جو لوگ اس مشکل کو جھیل رہے تھے، ان میں ایک بندہ خدا تھا جس کو میں دیکھتا تھا کہ وہ تقریباً سمجھ لیجیے کہ ڈیڈ لیونگ کی باؤنڈری میں، یعنی سوتا رہتا تھا ہر وقت، وہ جاگتا ہی نہیں تھا، گویا زندگی سے بالکل بیزار آ چکا تھا۔ پھر کچھ دن میں میں نے دیکھا تھوڑی سی بہتری آئی، تھوڑی بہتری آئی، کچھ اٹھنے لگا ہے، بیٹھنے لگا ہے، باتیں کرنے لگا ہے لوگوں سے۔ تو ایک دن خود میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ کیا آپ نے فیل کیا ایسا کہ میں کچھ چینج ہو رہا ہوں؟ میں نے کہا ہاں میں نے فیل کیا ہے، پہلے تم بالکل سوتے رہتے تھے ہر وقت، اب تم تھوڑا جاگ رہے ہو، لوگوں سے بات کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ مولانا آپ کے ایک جملے نے مجھے امید دلائی ہے۔ جیسے ہی مجھے کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کے کسی جملے نے، تو میں اس سے کہتا ہوں مجھے بھی بتانا میرا کون سا جملہ، تاکہ میں بھی اس سے کچھ سیکھوں، شاید اسی کی خاطر خدا نے میری زبان سے جاری کروایا ہو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کون سا جملہ؟ تو اس نے کہا کہ کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر خدا کسی سے کچھ لیتا ہو تو اسے دیتا ہے؟ میں نے کہا ہاں کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ کچھ نہیں دیتا واپسی میں، بہت کچھ دیتا ہے، کیونکہ اس نے جو ہم سے لیا ہے وہ ہماری 60 سال کی زندگی سے لیا ہے، لیکن جب وہ ہمیں واپس دیتا ہے تو خالدین فیہا کی زندگی سے دیتا ہے۔ تو کہنے لگا بس اس نے مجھے اطمینان دلا دیا کہ اگر خدا نے مجھ سے کچھ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا مجھے کچھ نوازے گا، اور یہ قانون خدا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ آزمائش اور آسائش سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں یہ ہمارا موضوع ہے، اور اس موضوع کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کئی مراحل آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ فلسفہ کیا ہے، کیوں اس دنیا کے اندر مشکلات آتی ہیں، مشکلات کو آزمائش سمجھے انسان، امتحان سمجھے، اپنا گناہوں کا اثر سمجھے، جو کچھ بھی سمجھے اس کو کیسے ڈیل کرے، یہ وہ چند نکات تھے جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ اب یہاں پر آ کر ایک بہت مفید اور مؤثر طریقہ کار وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بعض اوقات انسان کسی ایسی مشکل میں پھنس جاتا ہے جس مشکل کے آنے میں اس کی کوئی غلطی بظاہر ہوتی نہیں ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اب ذرا تصور کیجئے، مشکل ایک ایسی مشکل ہے جس کو یہ خود اپنے ہاتھوں سے نہیں لایا، خود سے آ گئی ہے، اور نکلنے کا بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ اب اس مشکل سے میں باہر کیسے نکلوں گا۔ تو ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی عالم دین نجف اشرف کے اندر کسی مشکل میں پھنس گئے، اور سخت مشکل میں پھنسنے کے بعد کوئی راستہ نہیں دیکھ پا رہے تھے، تو ساری رات سوچتے رہے اور دعائیں بھی مانگی، کچھ توسلات بھی کیے۔ فجر کے نزدیک پریشان ہو گئے کہ میں ساری رات دعائیں کرتا رہا ہوں اور میں توسلات کرتا رہا ہوں اور میری مشکل حل نہیں ہوئی ہے۔ تو اس گھبراہٹ میں صحن کے باہر آئے، گھر کے باہر آئے، آسمان کے نیچے آ کر خداوند متعال سے کہا، اے خدایا مشکل کا حل کیا ہے؟ تو عربی میں انہوں نے جملہ کہا کہ خدایا تدبیر کیا ہے، میں کیا کروں اس کام کے لیے؟ تو گویا ان کو ایسی آواز آئی جس نے کہا تدبیر یہ ہے کہ تم تدبیر مت کرو، میرے اوپر چھوڑ دو۔ یہ ایک اسٹیج ہے، اور یہ اسٹیج کون سا اسٹیج ہے؟ جب انسان دیکھتا ہے کہ بھائی میں اپنی عقل سے جو کچھ کر سکتا تھا وہ میں کر گزرا ہوں، اب جب کہ کر گزرا ہوں اس کے بعد کیا کروں؟ اللہ کے اوپر چھوڑوں۔ اس کو ہم کہتے ہیں توکل۔ انسان اپنی پوری کوششوں کو انجام دے، اپنی پوری طاقتوں کو انجام دے،
جو خدا نے صلاحیتیں دی ان صلاحیتوں کو استعمال کرے، اور سب کچھ کرنے کے بعد خداوند متعال کے اوپر چھوڑ دے کہ پروردگار جو صلاحیتیں میں نے استعمال کی مشکل کو حل کرنے کے لیے وہ بھی تو نے دی تھی، جو مشکل آئی ہے وہ بھی تو نے دی ہے، میں نے ان سب کو استعمال کر لیا، اور اب میں تیرے اوپر اس معاملے کو چھوڑ دیتا ہوں کہ اے خدا جس طرح بھی تو تدبیر کر اس تدبیر کو انجام دے دے۔ اور عزیزان محترم، عجیب بات یہ ہے کہ خداوند متعال بعض اوقات مشکل کو ختم کرنے کے لیے اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ آئے اور اپنی تدبیر کو میرے حوالے کرے۔ اور کون سا بندہ یہ کام کرتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو وہ بندہ ہوتا ہے جو سست ہوتا ہے، کاہل ہوتا ہے، یعنی لیزی بندہ ہے، ٹف ٹائم نہیں لینا چاہتا، تو جیسے کوئی ٹف ٹائم آتا ہے ہی سرنڈرڈ کہ بھائی میں نہیں کر رہا، ختم ہو گیا معاملہ۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے اندر انبیاء کی طرح کی طاقت تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام جب تمام تر مشکلات کو دیکھتے تھے اور مشکل کا کوئی حل نہیں پاتے تھے تو خدا سے التجا کرتے تھے، خدایا ہم بے بس ہیں، تو اس مشکل کو حل فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اے خدایا میں اپنے امر کو، اپنے کام کو تیرے اوپر چھوڑتا ہوں، تو تمام بندوں کے اوپر نظر رکھنے والا ہے۔ اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس کو کہتے ہیں تفویض۔ ایک وہ تفویض ہے جو عقیدے میں استعمال ہوتا ہے، جبر اور تفویض۔ جبر یعنی ڈٹرمنیشن کے جو خدا نے لکھ دیا وہ ہوگا، تمہارا ارادہ ہے ہی نہیں بیچ میں، اس کو ہم نہیں مانتے۔ دوسرا تفویض کہ خدا نے متعال نے کریٹ کیا اور اس کے بعد اس کو جسٹ لیفٹ اوور چھوڑ دیا، جو چل رہا ہے چلے، یا کسی کو دے دیا کہ تم چلاؤ۔ خدا نے اپنا نعوذ باللہ تعالیٰ اپنی ول پاور کو، اپنے تمام اتھارٹیز کو ختم کینسل کر دیا اور اس کو دے دیا تم چلاؤ۔ اس کو کہتے ہیں تفویض عقیدے کے اندر۔ ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ اہل بیت اطہار نے فرمایا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین۔ عقیدے کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہ ہم جبر مانتے ہیں، نہ ہم تفویض اس معنی میں مانتے ہیں جو عقیدے کے اندر ہے، لیکن علم اخلاق کے اندر تفویض کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو آیہ کریمہ ہے اس سے میں نے عکس کیا ہے، اور علم اخلاق کے اندر بیان کرتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں خدا کو حاکم سمجھتا ہوں، میں خدا کی قدرت فائقہ کو قبول کرتا ہوں اور اس قدرت کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بہترین آیات کریمہ جو اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، اس کے اوپر میں توکل کرتا ہوں۔ یعنی یہاں پہ خوبصورتی کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اس بات کو بار بار سمجھے کہ جس پرابلم کو میں سولو کرنے کی طاقت رکھتا ہوں نا، یہ بھی میں سولو نہیں کر رہا ہوں، خدا ہے جو کر رہا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے نبی آپ نے جو تیر چلایا وہ آپ نے نہیں چلایا بلکہ اللہ نے چلایا، اصل طاقت وہاں سے۔ تو جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی اچھا کام انجام پائے، روایات کہتی ہیں، علم اخلاق میں علماء بیان کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی اچھا کام دیں، انجام دیں، فوراً کہیں خدا نے کیا۔ مثلاً خدا نے متعال لطف فرمائے، اگر یہ مجلس کوئی اچھی پڑھی جائے اور کسی کے لیے مفید واقع اور وہ ہم سے کہے کہ مولانا آپ نے بڑی اچھی مجلس پڑھی، تو مجھے فوراً یہ کہنا چاہیے مقام پروردگار کا شکر اس نے کروا دیا۔ کیوں؟ خدا ہے جو اصل میں خیر کا منبع ہے، خیر کی سورس ہے۔ یہ ساری اچھائیاں جو سورس ہے وہ خدا متعال ہے۔ یہ ڈیفیشنسیز ہماری ہیں، سبحان اللہ کا مطلب یہ کہ ڈیفیشنسیز ہماری ہیں۔ تو جب کوئی اچھا کام انجام پائے خدا کی طرف منسوب کرو، اور جب بھی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے بھئی یہ میں نے یہ کام انجام دے دیا، فوراً سمجھ جائیں خدا نے انجام دیا ہے۔ اور اسی طریقے جب مشکل کے اندر آپ پڑے ہیں اور مشکل کو سولو کرنا چاہتے ہیں اور ایک سولوشن آپ کے ذہن میں آ گیا، خدا کا شکر انجام دیں۔
اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسی مشکل میں پڑیں جس میں کچھ نہیں کر سکتے، مت پریشان ہو، سب خدا کے اختیار میں ہے، خدا کے اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں نکلی ہے، اور اگر خدا کے اختیار میں ہے تو میں اگر مر بھی گیا تو کہاں جاؤں گا؟ خدا کے ہی پاس جاؤں گا نا۔ جس کو میں چاہتا تھا اگر وہ مر گیا تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ بھی خدا کے پاس جائے گا نا۔ تو پریشان کیوں ہو رہے ہو اتنا؟ گھبرا کیوں رہے ہو اتنا؟ اعتماد رکھو خدا متعال کے اوپر۔ غم تو آتا ہے انسان کے اندر، تھوڑا بہت غم دکھائے گا، وہ اطمینان خدا پہ رکھے۔ بڑا خوبصورت ایک مقام ہے، یہ مقام خدا متعال کئی دفعہ لے کر آتا ہے انبیاء کی زندگی میں، اولیاء اوصیاء کی زندگی میں، ائمہ اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر، جب خدا متعال یہ منظر دکھانا چاہتا ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں خوف کا شکار تھی۔ فرعون حکم دیے بیٹھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بچے پیدا ہوں سب کو مار دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کے بارے میں ڈر نہیں تھی کہ یہ بچہ مارا جائے گا۔ التجا کی خدا متعال سے، اے خدا میرے بچے کو بچا لے۔ اب جو خدا سے کہا کہ بچے کو بچا، تو خدا نے ایک اور چیلنج دے دیا، کہا کہ اگر میں بچے کو بچاؤں تو پھر میرا حکم ماننا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بالکل مانی، کہا بچے کو لکڑی کا صندوق لو اور پانی پہ ڈال دو۔ اگر تصور کیجئے امتحان کیا ہے، ماں نے خدا سے کہا کہ میرے بچے کو بچا کے کہیں فرعون نہ مار دے، اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بچے کو صندوق میں رکھو اور پانی پہ ڈال دو۔ گویا ماں دیکھ رہی ہے کہ اگر یہ کروں تب موسیٰ مرے فرعون کے ہاتھوں اور اس کے کارندوں کے ہاتھوں، اگر یہ کروں تو پانی میں ڈوب جائیں گے۔ لیکن مادر موسیٰ کے دل میں توحید ہے، خدا نے ان کے دل کو وَرَبَطْنَ عَلَىٰ قَلْبِهَا، بعد میں خدا نے متعال فرماتا ہے ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کیا تھا، جوڑ دیا مادر موسیٰ کے دل کو، اور اطمینان دلایا کہ ڈالو اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اگر تم نے یہ قربانی دی کہ ہمارے حکم کے مطابق یہ کام کر دیا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، خدا متعال وعدہ کرتا ہے، کہتا ہے ہم پلٹائیں گے موسیٰ کو تمہارے پاس، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس موسیٰ کو ہم ایک اعلیٰ مقام نصیب کریں گے۔ اب ماں کے سامنے دو راستے، یا تو اپنی تدبیر پہ انحصار کرے، فرعون کے ہاتھوں مرنے کا رزق لے، یا خدا کے اوپر انحصار کرے اور مادر موسیٰ ممتا کو کنٹرول کر کے بچے کو پانی پہ ڈال دے، خدا کے وعدے پہ انحصار کرے۔ کیا خدا کا وعدہ؟ کہ میں واپس لاؤں گا اور میں اس کو بلند مقام دے دوں گا۔ مادر موسیٰ نے خدا کے وعدے پہ اطمینان کیا۔ ایک فارسی شاعرہ تھیں، مجھے ان کا شعر یہ بہت اچھا لگتا ہے، اور بہت توحیدی انداز میں انہوں نے بیان کیا۔ پتہ نہیں باقی شاعری ان کی کیسی تھی اللہ جانتا ہے، یا ان کی پرسنل لائف کیسی تھی وہ خدا جانتا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن یہ شعر بہت زبردست تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ گویا اللہ نے مادر موسیٰ سے کہا، جب مادر موسیٰ بہت پریشان ہوئی کہ میرا بچہ پانی میں جا رہا ہے، بہ کے برگردید بما بسپاریش کہی تو ازما دوست تھرمی دوریش، بہتر یہ ہے کہ تم اسے پانی میں ڈال دو اور ہمارے سپرد کر دو، تم موسیٰ کو ہم سے زیادہ نہیں چاہتی۔ یہ خدا ہے، یہ ماں ہے، یہ ماں کا بیٹا ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کھائی تو ازما دوست ہرمی دوریش، تم ہم سے زیادہ نہیں چاہتی موسیٰ کو، ہم زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ خدا ہے۔ اگر آپ کی اولاد خطرے میں ہے، آپ جو کچھ کر سکتے تھے کر گزرے، خدا پہ چھوڑ دو، جو ہے وہ خدا کا ہے، خدا بہتر دیکھنے والا ہے۔ اور یہ خدا کا نظام ہے، وہ اس نظام سے گزارتا ہے بندوں کو۔ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کسی آدمی کی زندگی میں اس قسم کی کوئی سختی آئی ہے، تو میں اس کو مشورے کے طور پہ یہ پوائنٹ عرض کروں گا، خدا پہ بھروسہ رکھو اور خدا متعال کے سپرد کرنے کی کوششیں کرو، اور پھر خدا متعال دکھاتا ہے۔ اور یہ تجربے لوگوں نے بڑی زندگی میں کیے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، ایک دفعہ میں مشہد گیا تو وہاں کسی نے مجھے واقعہ سنایا تھا۔
میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ سیکھنے کا واقعہ ہے، اس سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے انسان. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تو بیان کرتے ہیں وہ صاحب جو تھے انہوں نے بتایا کہ ان کے کوئی استاد تھے، ان کے پاس تھوڑا ذہن اس ٹائپ کا تھا کہ جو لوگ ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہیں مجھے ان لوگوں سے ملنا چاہیے. تو کوئی اگر ان کو پتہ چلتا تھا کہ بھئی یہ آدمی ذرا ایکسٹرا آرڈنری کام کرتا ہے، جا کے ملتے تھے، دیکھوں تو صحیح وہ کیا ہے. تو ان کو کسی نے بتایا کہ پہاڑی علاقے میں ایک بندہ بہت ساری بھیڑوں کے ساتھ رہتا ہے، نہ بھیڑوں کو باندھتا ہے شیپس، اور نہ ان کو کسی باؤنڈری کے اندر انکلوز کرتا ہے. پہاڑی کے درمیان رہتا ہے، کوئی انکلوزر نہیں ہے جس کے اندر باندھے ان کو، ان کے اندر ہو جائیں وہ، اور نہ ان کے پاؤں کو رسی سے باندھتا ہے، اور اکیلا آدمی ہے. اب اگر کسی نے زندگی میں اس کا قسم کا کوئی منظر دیکھا ہو تو اگر آپ کے پاس مثلا 400-500 شیپس ہیں اور آپ چاہیں کہ ان جانوروں کو سنبھالیں اور آپ انہیں کسی جگہ بند بھی نہ کریں اور ان کے پاؤں میں رسی بھی نہ باندھ دیں، تو بھائی جب آپ سوئیں گے تو کیا ہوگا؟ بھاگ جائیں گی. تو انہوں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے کہ بندے کے پاس کوئی اور بندہ بھی نہیں ہے تو یہ سوتا بھی تو ہوگا. ہاں بھائی سوتا ہے. تو پھر بڑی بڑی بکریاں بھاگتی کیوں نہیں ہیں؟ کہا بس یہی تو عجیب بات ہے اس آدمی کے اندر. گئے اس سے ملنے کے لیے، کیا نام، اس کو ڈھونڈ نکالا. وہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس سے پوچھا کہ بھائی ہم نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے. کہنے لگا ہاں بالکل صحیح سنا ہے، میں اکیلا ہوتا ہوں اور میں اکیلا ان کو پالتا ہوں اور میں باندھتا بھی نہیں ہوں اور کسی جگہ پہ ان کو دروازہ بھی بند نہیں کرتا ان کے اوپر. تو کہا کہ بھائی جب تم نہیں پالتے تو تم سوتے ہو یا نہیں سوتے؟ کہنے لگا ہاں میں سوتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، سارے کام کرتا ہوں. تو کہنے لگا جب تم نہیں کرتے تو کون کرتا ہے؟ تو اس نے ایک عجیب کام بتایا، اور یہ اسٹوری نہیں ہے، یہ ریئل واقعہ ہے. یہ کہنے لگا کہ جب میں سونے لگتا ہوں تو میں خدا سے کہتا ہوں خدایا میں نے تیرے حکم کے اوپر حلال کمانے کے لیے یہ جانور پالے، تو نے جتنی مجھے طاقت دی میں نے استعمال کر لیا، اب مجھے نماز پڑھنی ہے، اب تو سنبھال. یا وہ کہتا ہے کہ مجھے اب تو سونا ہے، آرام کرنا ہے، اب میں آرام کر رہا ہوں، اب تو سنبھال، اب میں نہیں سنبھال سکتا. تو اس نے کہا واقعاً تم یہ کرتے ہو؟ ہاں میں یہی کرتا ہوں. تو کہنے لگا کہ تم اتنے سالوں سے پال رہے ہو، کبھی ایسا ہوا کہ رات کو کوئی بکری بھاگ گئی ہو، کچھ ہو گیا ہو؟ کہنے لگا نہیں، کبھی کوئی نہیں بھاگی، سب یہیں رہتی. تو کبھی کوئی مری ہے؟ کہنے لگا ہاں ایک دفعہ مری ہے. وہ کیا ہوا؟ تو اب اس نے تھوڑا سا ڈرامیٹک کر کے بتایا تھا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. کہنے لگا کہ میں سویا اور میں یہی کہہ کے خدا سے سویا کہ خدایا میرا کام ختم ہو گیا، اب تو کام کر، اور میں سو رہا ہوں. تو کہنے لگا جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ وولف، بھیڑیے میرے چاروں طرف کھڑے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا، اور میں نے دیکھا کہ حالت بہت خراب ہے. تو کہنے لگا میں نے بلینکٹ اوپر کیا، دیکھا کہ بھیڑیے چاروں طرف ہیں، تو میں نے بلینکٹ دوبارہ ڈال دیا اور میں نے خدا سے کہا خدایا میں جاب واپس نہیں لے رہا، تو ہی جاب کنٹینیو کر. تو ہم لوگ جو دوسری جگہ پہ جاب کرتے ہیں، اگر میرا ٹائم ختم ہو جائے اور میں پھر بھی ٹائم پہ کام کروں تو اس کو ہم اوور ٹائم کہتے ہیں. اوور ٹائم کے ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے ہیں مالک کو. تو کہنے لگا کہ میں نے خدا سے کہا کہ خدایا میں اپنی جاب نہیں لے سکتا، آج تو اوور ٹائم کر لے، میں نہیں کروں گا کام، تو کر کام. کہنے لگا میں نے بلینکٹ واپس لیا، میں سو گیا. کیونکہ جب میں بلینکٹ لے کے سوتا ہوں، جب میں ڈال لیتا ہوں اپنے آپ پہ، خدا سے کہتا ہوں کہ سنبھال، تو پھر مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. میں پھر سو گیا. دوبارہ اٹھا تو میں نے دیکھا کہ سارے بھیڑی جا چکے تھے. تو کہنے لگا ٹھیک ہے، میں نے خدا سے کہا حالت صحیح ہے، اب میں لینے کو تیار ہوں. تو کہنے لگا کہ پھر میں نے جا کے ساری بھیڑیں دیکھی کہ کیا ہوا، تو ایک بھیڑ کم تھی. کہنے لگا کہ میں پریشان ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا، خدا تو اپنے کام میں کبھی خرابی نہیں کرتا ہے، تو یہ ایک بھیڑ کم کیسے ہو گئی. تو کہنے لگا پھر میں نے سوچا کہ یہ کیا ہوا. تو پھر یاد آیا کہ یہ بھیڑ وہ گئی ہے جس کو کل رات ایک بیماری لگی تھی. کہنے لگا اس کو ایک بیماری لگی تھی اور مجھے ڈر یہ تھا کہ اس کی بیماری سے باقی بھیڑیں بیمار ہوں گی. خدا نے بندوبست کیا تھا، وولف بھیجے تھے، بھیڑیے بھیجے تھے تاکہ اس
بیمار کو نکال کے لے جائیں، باقی سب صحیح چلتا رہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ خدا کی تدبیر پہ انحصار کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ ایک اور منظر عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں اس سے بھری ہوئی ہیں، اور اولیاء الہی اسی طریقے سے یہ جو میں اور آپ بعض اوقات اپنے اطراف میں مشکلات دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ سب ہم نے حل کرنی ہے، ہم نے حل نہیں کرنی ہے، خدا ہم سے امتحان بھی لے رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تمام تر دروازوں کو اپنے لیے بند کر لیا، فرعون کے دربار سے بھاگ گئے، قتل کا ایک مقدمہ بھی ان کے اوپر، جب وہ چلے گئے اور ایک جگہ کے اوپر پہنچے جہاں وہ مثلا خواتین کھڑی تھیں، ان کو پانی پلا دیا، سارے کام کر لیا، تو ایک جگہ بیٹھ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا جو بھلائی تو نے میرے طرف بھیجنی ہے میں اس کا فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، اب تو بھیج دے۔ یہ جو آیات شریفہ اور کریمہ ہیں جن کے اندر اللہ پہ توکل ظاہر ہوتا ہے، جن میں اللہ سے التجا ظاہر ہوتی ہے، یہ آیات اللہ کے رازوں میں سے شاید ایک راز ہے۔ اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں آیات کریمہ کے سلسلے میں، ہمارے پاس روایات موجود ہیں۔ ایک روایت بہت نفیس مولا امیر المومنین سے موجود ہے ہمارے پاس، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا نے 7 آیات جمع کی، بیان فرمائی، اور کہا اگر کوئی انہیں فجر کے بعد پڑھے کوئی مشکل اس کی طرف نہیں آ پائے گی، خداوند متعال سنبھال لے گا، یقین رکھے خداوند متعال کی طرف۔ تو عزیزان محترم، ایسے ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا آپ بھی توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیے بعض جگہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ نبی نے یہ کہا تو فوراً کہا یہ ہو گیا۔ یہ جو آیات کریمہ ہے اس کا مجموعہ بہت اہم ہے۔ جیسے مثلا آپ نماز غفیلہ کے اندر پڑھتے ہیں وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، جیسے انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدا تعالیٰ فرما رہے فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً ان کی بات کو پورا کر دیا۔ یہ کنیکشن خدا تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کا مطلب ہے اس آیہ کریمہ کے اندر کوئی طاقت ہے جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے کہا فاستجبنا لہ، اور اس آیہ کریمہ میں تو خدا نے کمال ایک اور واضح کر دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اس طرح ہم مومنوں کی نصرت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی بتایا کہ دیکھو انہوں نے یہ آیہ کریمہ کہی اور یہ ہوا، اور یہ بھی بتا دیا کہ مومنین کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ تو نماز غفیلہ پہ پابندی کریں، نماز غفیلہ ترک نہیں ہونی چاہیے۔ نماز غفیلہ معجزے کر سکتی ہے۔ یہ عجیب نماز ہے جو مولا چوتھے سرکار امام زین العابدین علیہ السلام نے دی ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حالت تفویض، خدا متعال پر بھروسہ کرنا، اور یہ جو بھروسہ کرنا ہے، البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں بعض اوقات اس بھروسہ کرنے میں امتحان بھی آتے ہیں، بعض اوقات امتحان بھی آتے ہیں۔ بہت مشہور ایک واقعہ ہے، شہید اول کا ہے یا شہید ثانی کا ہے، یہ تردد میرے ذہن سے اب طے نہیں کر پا رہا میرا ذہن۔ شہید اول اور شہید ثانی آپ کو پتہ ہی ہے، یہ لوگ، یہ جو علماء کسی بھی حوض علمیہ کے اندر نجف میں یا قم میں یا کہیں پر بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو فقہ کو سمجھنے کے لیے، جس کو آپ اور ہم فقہ کہتے ہیں، فقہ کہتے ہیں ویسے اس کو پڑھنے کے لیے کتاب پڑھائی جاتی ہے لمعہ۔ لمعہ شہید اول نے لکھی تھی، اور اس کی ایک شرح لکھی، ایکسپلینیشن لکھی، وہ شہید ثانی نے لکھی تھی، جس کو شرح لمعہ کہتے ہیں۔ لمعہ، شرح لمعہ، تو شرح لمعہ پڑھائی جاتی ہے، اور وہ شہید ثانی کی لکھی ہے۔ اب یہ واقعہ یا شہید اول کا ہے یا شہید ثانی کا، اور وہ حالت یہ تھی کہ دشمنوں نے ان کو پکڑ لیا
اہل بیت کا شاگرد ہونے کے ناطے، خدمت گزار ہونے کے ناطے، اور بدترین حالت میں شہید کیا، دیکھنے میں بدترین حالت۔ اہل معنویت ہیں، یہ وہ ہیں جن کو شہید اول کہا جاتا ہے۔ پوری تاریخ تشیع کے اندر شہید کا لقب جب دیا جاتا ہے کسی کو علماء کی طرف سے، تو وہ ہوتا ہے جس کا علم، جس کا تقوی، جس کا جہاد تینوں ثابت ہو جائیں، اس کو کہا جاتا ہے شہید۔ تو یہ شہید اول، وہ شہید ثانی۔ اسی طرح مثلا شہید ثالث اور رابع تعبیر کیے جاتے ہیں۔ تو شہید اول یا ثانی جیل میں ہیں، سخت ترین حالات میں ہیں، نجات کا کوئی راستہ ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہا، اللہ سے التجا کی۔ اور آیہ کریمہ قرآن کریم میں ہے، ربی انی مغلوب فانتصر۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ نبی نے کہا اے رب مجھ پر دشمن نے غلبہ کر لیا ہے، فانتصر، تو خداوند متعال فرماتا ہے فنصرہ، خداوند متعال نے فوراً نصرت کر دی ان کی۔ انہوں نے یہی آیہ کریمہ لکھی، ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میرے اوپر غلبہ ہو گیا ہے، تو میری نصرت فرما۔ بیان کرتے ہیں کچھ ان کے حالات بعد میں سے، جو ان کو جیل میں ڈالنے والے گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ کبھی یہ لوگ خود بھی لکھ لیتے تھے۔ یہ جو شرح لمعہ ہے یہ زندان میں لکھی گئی کتاب ہے، لمعہ، اور اس سختی کے عالم میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ کہا انی مغلوب فانتصر، ایک کاغذ کے اوپر لکھ دیا، اس کاغذ کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا، اور یہ سوچا کہ اب خداوند متعال کی طرف سے مجھے جواب ملنا چاہیے۔ تھوڑی دیر میں اٹھے، کاغذ کو دیکھا تو اس پہ لکھا تھا ان کنت عبدی فاصطبر، ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب مجھ پہ غلبہ حاصل ہو گیا دشمن کو، تو میری نصرت فرما۔ اور خدا کی طرف سے کیا جواب آیا، ان کنت عبدی، اگر تم میرے بندے ہو، فاصطبر، تو صبر کر لو۔ اور عزیزان محترم، قرآن کریم میں جو سب سے بڑا لیول کہیں پہ کسی کو ملتا ہے وہ ہوتا ہے کہ عبدی، اے میرے بندے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ رب جس نے اپنے بندے کو ٹریول کروایا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، معراج کی سمت۔ عبد کا جو لفظ ہے یہ بڑا ہی عظیم الشان ٹائٹل ہے، عبدہ و رسولہ، ہم اور آپ تشہد کے اندر گواہی دیتے ہیں۔ تو گویا اللہ نے شہید کو پیغام دیا کہ اگر تمہیں عبودیت کا مقام چاہیے، عبودیت کا مقام چاہیے، تو یہ مقام ملے گا، تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا خدا میں راضی ہوں، میں صبر کروں گا، مجھے زندان سے نہیں نکلنا، جو تیرا حکم آئے گا میں صبر کروں گا۔ سخت زندگی گزاری اس کے بعد شہادت تک، صبر کیا۔ تو عزیزو، یہ دو تین مقامات ہیں جو امتحانات کے اندر، زندگی کی سختیوں کے اندر آتے ہیں، کہ ایک زندگی کا مقام وہ ہوتا ہے کہ انسان خود تدبیر کرتا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ کہتا ہے میں نے اپنے ذہن سے تدبیر کی، یہ نہ کرے۔ ایک زندگی کا مقام وہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ وہ مقامات ہیں جو انسان کو مشکلات کے اندر جھیلنے پڑتے ہیں۔ ایک جگہ پہنچتا ہے، خداوند متعال سے فرماتا ہے کہ اے خدایا تو تدبیر فرما اور میں تیری تدبیر کو قبول کروں گا۔ جب تدبیر کرتا ہے تب بھی خدا ہوتا ہے، اور بعض جگہ بالکل نہیں کر سکتا، تفویض کرتا ہے خداوند متعال کے اوپر۔ اچھا انسان وہ ہے جو اپنی زندگی میں، ساری زندگی میں خداوند متعال پہ تفویض کرے، اپنے ذہن اور اپنی تدبیر کو، فکر کو خدا کے سائے میں رکھے اور خدا پہ تفویض رکھے۔ اس معنی میں اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ انسان اللہ کی طرف اور بڑھنے لگتا ہے۔ البتہ یقینی بات ہے کہ امتحانات آتے
اور انہی امتحانات کے اندر انسان کو ترقی اور کمال نصیب ہوتا ہے۔ ہم الحمدللہ رب العالمین سید الشہداء کے معتقد ہیں۔ سید الشہداء نے ان تمام مراحل کو گزارنا اپنے چاہنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے امام حسین کو یاد کرو، سید الشہداء کو یاد کرو۔ وہ روایت کتنی عجیب ہے جب کہا کہ اگر تمہارا دنیا سے کوئی گزر جائے تو میرے حسین کے غم میں گریا کرو۔ جب انسان سید الشہداء کے غم کو یاد کرتا ہے خود بخود ایک طاقت، ایک توانائی حاصل کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ سید الشہداء نے جھیلا اور جو کچھ سید الشہداء نے اللہ کی راہ میں برداشت کیا، اس کا کسی دنیا کی کسی مشکل سے کوئی مقابلہ نہیں۔ نہ یہ کہ کسی باپ نے بچے نہ دیے ہوں، نہیں دیے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یہ جو نائجیریا میں شیخ زکزکی ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے 6 لڑکے قربان کیے اللہ کی راہ میں، حوصلہ ہے۔ لیکن سب کچھ جب کوئی کر لے تب بھی ایک مشکل ہے، ایک عظیم الشان فرق ہے۔ وہ کیا ہے فرق؟ بہت ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اور بھی بہت سارے فرق کے ہوتے ہوئے یہ فرق ہے۔ وہ کیا فرق؟ ہم جتنا بھی کر لیں ہم باپ ہونے کے ناطے کمال پہ نہیں ہیں، سید الشہداء کمال پر ہیں۔ ہم بھائی ہونے کے ناطے کمال پہ نہیں ہیں، سید الشہداء کمال پر ہیں۔ تو مثال کے طور پر میں باپ ہونے کے ناطے جتنا اپنے بچے کو چاہوں گا وہ میری حد میں ہوگا، لیکن سید الشہداء جو کامل باپ ہے وہ جب اپنے بچے کو چاہے گا۔ دوسرا یہ کہ بچہ، میرا بچہ کچھ اور ہے، علی اکبر کچھ اور ہے، سید الشہداء کی محبتیں کچھ اور ہیں۔ عزیزو، اس خاندان میں قربانیوں کے لیے تیاریاں کی گئی تھیں، ایسے ایسے عظیم الشان چہرے، شخصیتیں تربیت دی گئی تھیں کہ سید الشہداء پہ قربان ہو رہا ہے، اور ان میں سر فہرست مولا ابو الفضل العباس کی ذات مقدس۔ جو مشہور و معروف روایات ہمارے پاس موجود ہیں وہ یہ کہ مولا امیر المومنین نے گویا ابتدائے امر سے اس بات پر توجہ فرمائی کہ میرا حسین اکیلا رہنے والا ہے، میرے حسین کو ایک مارکے سے گزرنا ہے۔ گویا ایک ایک تفصیل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس تھی، جیسے کہ شاید میں نے پہلے مصائب میں کہیں عرض کیا آپ کی خدمت میں، اللہ کے نبی نے امیر المومنین کو خبر دی تھی کہ اے علی تم اس زمین سے گزرو گے جہاں پر حسین کی شہادت ہوگی، اور مولا امیر المومنین اس زمین سے گزرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمین ہے، اور سید الشہداء کی شہادت کے لیے تیاری فرمائی کہ میرا حسین کربلا میں ہوگا۔ اسے کوئی بھائی چاہیے ہوگا جو زندگی اور موت کا معاملہ حسین کی حفاظت سمجھے، حسین کا ساتھ دینا سمجھے، اس کی زندگی کا مقصد یہی ہو کہ اس نے حسین کا ساتھ دینا۔ گویا خاندان عصمت و طہارت نے خواتین میں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی کو، اور مردوں میں مولا ابو الفضل العباس جیسے کو تیار کیا کہ آپ کی ذمہ داری آپ نے حسین کا ساتھ دینا ہے۔ اور سید الشہداء کو اپنے بھائی پر بڑا فخر تھا، بہت فخر اور بہت اطمینان، اعتماد۔ آپ زیارات دیکھیں جو مولا ابو الفضل کی زیارات ہیں، کس انداز میں مولا ابو الفضل العباس نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا کہ معصومین علیہم السلام نے ان کی عظمت کو اعتراف کیا۔ نہیں معلوم یہ مرحلہ کون سا مرحلہ ہے،
یہ مقام کون سا مقام ہے؟ مثلا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مولا امام ششم کی خدمت میں، چھٹے امام کی خدمت میں کسی کو لایا گیا جو بظاہر مولا ابو الفضل عباس کی نسل سے ہے. فرمایا گیا کہ یہ مولا ابو الفضل کی نسل سے ہے. اور جب ہمارے امام نے اپنے چچا عباس کا نام سنا، مولا امام ششم نے گویا گریہ فرمایا اور کہا کہ میرے چچا عباس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جنت میں شہداء میرے چچا کے مقام کی حسرت کرتے ہیں. اتنا عظیم الشان مقام مولا ابو الفضل عباس کا. اور عزیزو، اگر میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، مستند روایت، اور وہ روایت وہ کلام ہے جو مولا سید الشہداء نے مولا ابو الفضل سے ارشاد فرمایا شب عاشور. وہ شب عاشور وہ سخت لمحہ جب آیا جب دشمنوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور سید الشہداء نے مولا ابو الفضل سے کہا کہ جاؤ اور ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. تو عزیزو، ایک عجیب جملہ سید الشہداء نے ارشاد فرمایا، مستندات کے اندر موجود، فرمایا بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی میری جان تجھ پر قربان. واقعاً بہت عجیب ہے، کیسے کوئی انسان اس جملے کو سمجھے کہ سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی میری جان تجھ پر قربان. یہ محبت کا کون سا مرحلہ ہے؟ اور اگر سید الشہداء یہ فرما رہے ہیں نا کہ میری جان تجھ پہ قربان، تو سمجھ لو کہ عباس تو اپنی جان دسیوں دفعہ سید الشہداء پہ قربان کر چکے. اور نہ صرف جان قربان کی بلکہ اپنی زندگی کا پہلو قربان کر دیا. عزیزو، یہ کہ ایک جنگجو سے کہا جائے کہ عمر سعد جیسے لعین سے جا کر کلام کرے اور وقت لے کر آئے، یہ کام کوئی آسان کام نہیں تھا. اور عجیب و غریب جملات ہمارے پاس موجود ہیں. عزیزو، ایک عجیب جملہ استعمال کیا گیا اور بتایا گیا، کہا کہ جب جنگ کا میدان ہوا اور بنی ہاشم کے جوانوں نے قربانی دینا شروع کی تو مولا ابو الفضل نے اپنے بھائیوں کو قربان کرنا شروع کیا. ایک بھائی قربان ہوا، دوسرا بھائی قربان ہوا، یہاں تک کہ بیان کرنے والے اس تمثیلی بیان کو کہتے ہیں کہ گویا سید الشہداء کو بھی کہنا پڑا کہ عباس ام البنین کی کتنی کمائیاں قربان کرو گے، سب کچھ قربان کر دو گے. سلام ہو بی بی ام البنین کی عظمت کے اوپر، سلام ہو بی بی ام البنین کے غمزدہ دل کے اوپر، جنہوں نے ساری زندگی امام حسین اور اپنے اس عظیم الشان فرزند کا ماتم کیا، ان کے غم میں گریہ کیا. مولا ابو الفضل عباس سید الشہداء کے لشکر کے علمبردار اور سید الشہداء کی تمام خاندان کی امیدوں کا محور، امیدوں کا محور. بس ایک موقع کے اوپر مولا ابو الفضل بچوں کی العطش کی آواز کو سنتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی شہادتوں کو دیکھتے ہیں اور سید الشہداء کے پاس آ کر بار بار دیکھتے ہیں مولا اب مجھے جانے کی اجازت ملے. اور سید الشہداء فرماتے ہیں اے عباس تم تو میرے لشکر کے سردار، اور گویا سید الشہداء سے کیا کہیں گے مولا، کہاں بچا وہ لشکر، سب شہید ہو گئے، اب کوئی نہیں بچا. اور سید الشہداء کے سامنے جب اصرار فرمایا تو کہا عباس جا کے بچوں کی پیاس کا کوئی بندوبست کرو. گویا سید الشہداء نے مولا ابو الفضل کی زندگی کا مقصد طے کر دیا کہ اے ابو الفضل تمہیں پانی لانا تمہاری زندگی کا مقصد بن گیا. مولا ابو الفضل نے اپنے بھائی کے، اپنے مولا اور آقا کے حکم کو سنا اور گویا تیاری کر لی، اور بچے جمع ہو گئے کہ اب جو ابو الفضل جا رہے ہیں، تو آج سے پہلے بھی جب ابو الفضل جاتے تھے تو پانی آ جاتا تھا، اب ابو الفضل گئے ہیں اب پانی آئے گا. اور بچے سارے تیار ہو گئے. لیکن عزیزو بچے تو تیار ہوئے لیکن بیویوں نے گریہ کرنا شروع کر دیا، چونکہ ان کو پتا تھا کہ جو اس خیمے سے جائے گا وہ اب واپس کبھی نہیں آئے گا. گویا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا
اپنے بھائی کو دیکھتی تھیں اور اپنے بابا کے اس قول کو، اس فرمان کو یاد کرتی تھیں جس میں مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ زینب تمہارے بازوں میں رسیاں بندھیں گی، اور بی بی زینب دیکھتی تھی کہ جب تک عباس یہاں ہے کوئی رسی نہیں باندھے گا، اور اب عباس جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اب رسیاں بندھنے کا وقت آیا، اور گویا مولا ابوالفضل عباس روانہ ہوئے، عزیزو دشمنوں کی طرف حملہ کیا۔ علی کا بیٹا پانی لینے آیا ہے، کیا کوئی دشمن روک سکتا ہے؟ اور مولا ابوالفضل العباس تمام تر دشمنوں کو چیرتے ہوئے نہر القمہ پر پہنچے، مشکیزہ کو پانی میں ڈالا، مشکیزہ کو پانی سے بھرا، چلو میں پانی لیا۔ عزیزو کیوں چلو میں پانی لیا جبکہ پینا نہیں چاہتے تھے؟ شاید دنیا کے سامنے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ عباس کو کم مت سمجھنا، عباس میں اتنی طاقت ہے کہ پیاسا ہو اور چلو میں پانی ہو لیکن حسین کی خاطر نہیں پیے گا۔ شیر فرمایا، کہا اے نفس جب تک میرا حسین میرا آقا پیاسا ہے میں پانی نہیں پیوں گا۔ بس وہاں سے پلٹے اور دشمن سے واپسی ہے، اب پانی خیمے تک پہنچانا مولا ابوالفضل عباس کا کام ہے۔ عزیزو ہم نے تو چند جملوں کے اندر یہ باتیں کہہ دی، ذرا عرفاء کے بیانات کو دیکھنا کہ عرفاء مولا ابوالفضل کے پانی لینے کی طرف جانے کے مرحلے کو کیا کیا تعبیرات کرتے ہیں۔ میں جرأت نہیں کر پاؤں گا وہ سارے جملے کہنا، لیکن یہاں توحید ہے جو زمین کے اوپر ہے، یہاں وحدانیت کا عجیب منظر ہے۔ مولا ابوالفضل عباس پانی لے کر واپس بڑھ رہے ہیں، اب بس ایک خواہش ہے کسی طرح پانی خیمے تک پہنچے۔ سارے دشمن جمع ہو گئے اور سب کا ارادہ تھا کہ سید الشہداء کے خیمے تک پانی نہ جائے۔ لائنوں کا اجتماع ہوا، ہر طرف سے تیر اور شمشیریں اور نیزے چلنے لگے۔ مولا ابوالفضل کی شہامت اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے انہیں پتا تھا کہ اگر پانی گر گیا تو ابوالفضل کے اندر وہ طاقت نہیں رہے گی، لہذا سارے حملے پانی کی طرف کرنا شروع کر دیے۔ سیدھا ہاتھ قطع ہوا مولا ابوالفضل کا۔ مولا ابوالفضل نے شعر کو بدلا اور کہا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدن عن دینی، تم نے میرا سیدھا ہاتھ تو کاٹ دیا لیکن یاد رکھنا میں ابد تک اپنے امام کی حمایت میں کھڑا رہوں گا۔ اور پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ بھی شہید ہوا۔ مولا ابوالفضل نے گویا پانی کو اپنے دانتوں میں تھام لیا، اور اب جو تیر مشکیزہ پہ لگتے تھے اس کو ابوالفضل اپنے پہلوؤں پر لیتے تھے کہ پانی محفوظ رہے۔ عزیزو بس ایک تیر ستم چلا اور مشکیزہ کا پانی بہہ گیا۔ مولا ابوالفضل دوبارہ پلٹے کٹے ہوئے شانوں کے ساتھ کہ میرا تو مقصد پانی لے کر آنا ہے، اپنی جان بچانا نہیں ہے۔ گویا دوبارہ چلے نہر القمہ کی طرف۔ اب دشمن سارے جمع ہو گئے اور مولا ابوالفضل پہ حملوں کی بارش ہونا شروع ہوئی۔ ایک گرز لگا اور مولا ابوالفضل زمین کی طرف آئے۔ ادھر سید الشہداء اپنے بھائی کے کارناموں کو دیکھ رہے تھے۔ جب علم ادھر سے ادھر ہوتا تھا تو حسین کے دل پہ گویا چڑیاں چل جاتی تھی۔ بس ایک موقع آیا جب علم گرا اور سید الشہداء بڑھے یہ کہتے ہوئے، الان ان کسرت زہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور تو یہ جو مولا ابوالفضل زمین پر آئے، اس مرحلے کو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے نوحے میں بیان کیا ہے۔ پڑھنے والا مولا ابوالفضل کے مصائب پڑھتا تھا، ساری روایات پڑھتا تھا، اور کبھی میری بی بی تشریف لائیں اور کہا کہ میرے بچے کے سارے مشکلات پڑھو، سارے مصائب پڑھو، نہیں سمجھ پایا کون سی روایت رہ گئی ہے۔ پھر بیوی نے خود فرمایا، کہا میرے بچے کے چاہنے والوں کو بتاؤ
کہ جب کوئی سوار سواری سے زمین پر گرتا ہے تو اپنے بازوؤں کو زمین پہ رکھتا ہے. میرا بیٹا سواری سے زمین پر گرا، اس کے بازو بھی نہیں تھے اور اس کے سینے میں تیر لگے ہوئے تھے. مولا ابو الفضل کا مقام بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ کوئی شہید اس مقام تک نہیں پہنچ پائے گا. سید الشہداء تشریف لائے، اپنے بھائی کو دیکھا، آخری لمحات کے اندر ہیں، ہمیشہ کی حسرت تھی. نزدیک آئے اور کہا بھیا تم نے زندگی میں کبھی ہمیں بھائی نہیں کہا، ایک دفعہ بھائی کہو. کہا میرے مولا میں آپ کا غلام ہوں، میری ایک خواہش پوری کر دیجئے. کہا کہو تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہا خواہش بس اتنی ہے، میں بچوں سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میری لاش واپس نہ لے کے جانا، میں بچوں کا سامنا نہ کر پاؤں گا. نہیں معلوم حکمت خدا، مولا ابو الفضل اسی طرح خیموں سے فاصلے کے اوپر ہے، لیکن واللہ ابھی بھی حاکم ہے، ابھی بھی محافظ خیمہ سید الشہداء کا ابو الفضل ہی ہے. مولا ابو الفضل کا مقام ہے. بس ایک موقع آیا، گویا سید الشہداء واپس آنے لگے، علم واپس لائے اور پانی نہیں آیا. جب بچوں نے دیکھا علم آیا اور ابو الفضل نہیں آئے تو گویا پوچھا بھائی وہ چچا کہاں ہیں؟ کہا وہ پانی نہ لا سکے، وہ نہر پر رہ گئے. شاید بچوں نے کہا ہو ہمیں پانی نہیں چاہیے، اب ابو الفضل کو بلا لو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ مولا ابو الفضل کے مقام شامخ کا ہے پاک پروردگار. اس عظیم الشان شہادت اور اس عظیم الشان مقام کا واسطہ اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب اور مرحومین کی برزخ کی زندگی کو منور فرما. ان کی شہادتوں کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت سب کو اہل بیت کے چاہنے والوں مخلصین کو نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و اطرتہ الطاہرین. ماتم ابو الفضل عباس.